السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، گزشتہ اسباق میں ہم نے چند صورتوں کا ترجمہ کیا تھا اور اس کے لغات کی طرف بھی اشارہ کیا تھا۔ آج سورہ تکاثر کا ہم ترجمہ کرنے جا رہے ہیں۔ اواخر کی چند یہ مختصر صورتیں ہیں جن کا ہم انشاءاللہ اختتام تک ترجمہ کریں گے، اور ان صورتوں کے ترجمے کے بعد ان کی جو مختصر لغات اور مفردات پیش نظر ہوں گے اس کو انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ آج سورہ تکاثر ہے۔ سورہ تکاثر قیامت کے موضوع پر آخری صورت ہے، اور اس کے بعد پھر نیا سلسلہ شروع ہوگا۔ اس صورت میں دو باتیں اہم اور خاص ہیں۔ نمبر ایک، اس صورت میں عذاب قبر کا ذکر ہے، اور یہ عذاب قبر قیامت کی تمہید ہے۔ دوسرے یہ کہ قیامت کے دن خاص طور پر اللہ کی نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ یہ دو اہم چیزیں اس صورت میں پیش ہے، اور سلسلہ وار پھر انشاءاللہ مختلف صورتوں میں جو مضامین سامنے آئیں گے تو انشاءاللہ العزیز اس کے مطابق گفتگو کی جائیں گی۔ حضرت عبداللہ بن شخیر رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوتے ہیں۔ آپ اور کیفیت یہ تھی کہ پیغمبر علیہ السلام سورہ تکاثر کی تلاوت فرما رہے تھے۔ آپ نے فرمایا، انسان کہتا ہے یہ میرا مال ہے، وہ میرا مال ہے، حالانکہ انسان کا خود اپنا ذاتی کچھ نہیں ہے۔ جو انسان نے جو کھایا اس کا، جو صدقہ کیا اس کا، جو آگے بھیجا اس کا، اس کے علاوہ انسان کا دنیا میں کچھ نہیں ہے۔ اور مسلم شریف کی روایت میں اس کا اضافہ ہے کہ اس کے سوا جو کچھ ہے انسان کے ہاتھ میں، یعنی مال اور دنیا کی دیگر چیزوں میں جتنا سب کچھ ہے وہ سب انسان کے ہاتھ سے جانے والا ہے۔ تو نہ مال انسان کا ہے اور نہ اولاد انسان کی ہے، مگر وہ مال جو اللہ کے راستے میں خرچ کیا، اللہ کی رضا جوئی کے لیے خرچ کیا، اور وہ اولاد جس کی تربیت انسان نے دینی اور مذہبی اقدار پر کی ہو، اخلاقیات سوارے ہو، تو وہ اولاد صحیح معنوں میں انسان کے لیے جانشین بنتی ہے، اور انسان کے نجات کا سبب بھی ہوتی ہے۔ اس لیے انسان کو اپنے مال کی بھی فکر کرنی چاہیے کہ کہاں خرچ کر رہا ہے، اور اولاد کی بھی فکر کرنی چاہیے کہ تربیت کیسے ہو رہی ہے۔ اور اب ہم اس سورت کی آیتیں پڑھنے جا رہے ہیں، انشاءاللہ اس کا ترجمہ کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترؤن الجحيم ثم لترؤنها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم۔ ان آیتوں کا ترجمہ ہے ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی حرص نے، ایک دوسرے کی آگے نکلنے کی حرص نے
تمہیں غفلت میں ڈال رکھا ہے۔ ایک دوسرے کے آگے نکلنے کی حرص نے تمہیں غفلت میں ڈال رکھا ہے، یہاں تک کہ تم قبرستان جا پہنچے، یہاں تک کہ تم قبرستان جا پہنچے۔ اب غفلت کا مزہ چکھو کہ ہرگز نہیں، یعنی غفلت نہیں چاہیے، ہرگز نہیں، تمہیں بہت جلد معلوم ہو جائے گا، تمہیں بہت جلد معلوم ہو جائے گا، یعنی انسان قبر میں پہنچتے ہی اس کو معلوم ہو جائے گا۔ پھر اللہ نے فرمایا ہرگز نہیں، تمہیں بہت جلد معلوم ہو جائے گا۔ پھر تیسری بار اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہرگز نہیں، کاش تم یقینی طور پر جان لیتے، کاش تم یقینی طور پر جان لیتے۔ یہاں تک آیت میں عذاب قبر کا ذکر ہے، اور اب فرماتے ہیں بخدا تم ضرور دوزخ کو دیکھو گے، لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، البتہ تم ضرور دوزخ کو دیکھو گے۔ پھر اللہ دوبارہ فرماتا ہے بخدا تم اس کو دیکھو گے، ایسا دیکھنا جو خود یقین ہے، بخدا تم اس کو دیکھو گے، ایسا دیکھنا جو خود یقین ہے۔ پھر بخدا اس روز تم سے ضرور نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، پھر بخدا اس روز تم سے ضرور نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یہ قیامت کے احوال کا بیان ہوا۔ علم الیقین یعنی دلیل قطعی سے جاننا، اور یہ بالیقین جاننا بھی ہے۔ علم الیقین کسے کہتے ہیں؟ دلیل قطعی سے جاننا۔ اور عین الیقین، عین الیقین مشاہدے سے جاننا، مشاہدے سے جاننا، اور یہ جاننا ایسا ہے کہ خود یقین ہے، اس سے آگے جاننے کا کوئی درجہ نہیں ہے۔ تو ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ چند باتیں فرمائی ہے۔ تو تکاثر اموال کے معنی کیا ہے؟ مال کو جمع کرنا بغیر حق کے، اور اس کو جمع کر کے رکھنا۔ تو علماء نے کہا کہ تکاثر مال کو ناجائز طریقوں سے حاصل کرنا، مال کو ناجائز طریقوں سے حاصل کرنا، اور مال میں جو اللہ کے حقوق عائد ہوتے ہیں، اور مال میں جو اللہ کے حقوق عائد ہوتے ہیں ان میں خرچ نہ کرنا، اور برتنوں میں باندھ کر رکھنا۔ یہ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کے تشریح ہے۔ بس اگر جائز ناجائز کا خیال رکھ کر مال حاصل کیا جائے اور اس میں سے اللہ کے حقوق ادا کیے جائیں تو یہ مال کی زیادتی مذموم نہیں ہے۔ جائز طریقوں سے مال اگر حاصل کیا جا رہا ہے اور اس میں اللہ کے حقوق کی پاسداری کی جا رہی ہے، اللہ کے حقوق کی پاسداری کی جا رہی ہے، تو یہ زیادتی مال مذموم نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے وہ چیز جس کے بارے میں پوچھا جائے گا، یعنی بندوں سے نعمتوں کے بارے میں کہا جائے گا کہ ہم نے تیرے لیے تیرے بدن کو درست نہیں کیا تھا، یعنی سوالیہ انداز ہے، کیا ہم نے تیرے لیے تیرے بدن کو درست نہیں کیا تھا، اور کیا تجھے ٹھنڈے پانی سے ہم نے سیراب نہیں کیا تھا؟ یہ وہ نعمتیں ہیں انسان کے حق میں جن کے متعلق اللہ تعالیٰ کل حساب لیں گے، سوال کریں گے۔ اور پھر انشاءاللہ اس صورت کے جو مختصر لغات ہے، ہم لغات کے موقع پر انشاءاللہ اس کی تشریح کریں گے۔ آگے سورۃ العصر ہے۔ اس صورت میں قیامت کے دن کے فیصلوں کا خلاصہ ہے۔ سورۃ العصر میں قیامت کے دن کے فیصلوں کا خلاصہ ہے، جس میں جس قوم میں 4 باتیں ہوں گی وہ کامیاب ہوں گی، جس قوم میں 4 باتیں ہوں گی وہ کامیاب ہوں گی، اور دوسرے ناکام ہوں گے۔
اور پھر وہ 4 باتیں بطور مثال کے یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ناکام ہونے والے یہ لوگ ہیں کون؟ کہ دولت کے پجاری جو یہ سمجھتے ہیں کہ مال ان کو ہمیشہ زندہ جاوید رکھے گا۔ دولت کے پجاری جو یہ سمجھتے ہیں کہ مال ہمیشہ ان کو زندہ جاوید رکھے گا اور ان کے نیک نامی کا سبب بنے گا، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ نمبر 2، اقتدار کے نشے میں تخریب کاری کرنے والے، اقتدار کے نشے میں تخریب کاری کرنے والے، حکومت کے بل پر ستم ڈھانے والے، اور نمبر 3، معاشی خوشحالی کو اپنا ہنر سمجھنے والے اور اس پر اترانے والے، جبکہ مال کا ازدیاد، مال کی فراوانی یہ اللہ کی نعمت ہے، اللہ کی جانب سے ہے، انسان کو اس کا پاس و لحاظ کرنا چاہیے۔ نمبر 4، بے عمل مسلمان جن کا نماز زکوٰۃ تک کی پرواہ نہیں ہے، وہ بے عمل مسلمان جس کو نماز اور زکوٰۃ کی تک پرواہ نہیں ہے۔ اور پھر سورہ کوثر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نیک امت کا ذکر ہے جو قیامت کے دن کامیاب ہوں گے۔ یہ اگرچہ ایک صورت ہے مگر سونار کی ایک اور لوہار 100 سونار کے لوہار 100 سونار کے اور ایک لوہار کی، جو مثل مشہور ہے، اس اعتبار سے اس آیت کی طرف اشارہ ہے کہ قرآن کریم نے مجمل طور پر بہت سی چیزوں کی طرف اشارہ کیا ہے، اور یہ سلسلہ دراز چلتا ہے آخری سورت تک۔ اب ہم ترجمہ کیے جا رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سورت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اگر قرآن میں سے صرف یہی سورت نازل کر دی جاتی تو ہدایت کے لیے کافی تھا۔ یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے۔ انسان کے جو احوال جو مختلف صورتوں میں بیان کیے گئے، اور قیامت کے دن سب لوگ اکٹھا رہیں گے، مگر جس قوم میں 4 باتیں ہیں وہ دنیا آخرت میں کامیاب ہوگی۔ 4 باتیں جو اس صورت میں بتائی گئی اس کی طرف اشارہ ہے۔ قوم میں صحیح ایمان ہو، اللہ پر، اللہ کے رسول پر، اللہ کے دین پر، اہل سنت والجماعت کے عقائد کے مطابق اعتقاد ہو۔ نمبر 2، قوم اللہ کے دین پر عمل پیرا ہو اور کرنے کے کام کرے، نہ کرنے کے کاموں سے اپنے آپ کو بچائے، صرف نام کے مسلمان نہ ہو، عملی شکل انسان کی زندگی میں پائی جائے۔ نمبر 3، قوم کے ہر فرد کے پیش نظر اجتماعی مفاد ہو، مسلمان ایک دوسرے کو قول و عمل سے تاکید کرتے رہتے ہیں کہ دین حق کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور دین سے رشتہ منقطع نہ ہونے پائے۔ نمبر 4، قوم کا ہر فرد ایک دوسرے کو وصیت اور نصیحت کرتا ہے کہ دین کی وجہ سے اگر کوئی سختی یا پریشانی آئے تو اس کو نہ توڑے، ہمت سے کام لے اور اس کا مقابلہ کرے۔ اس سورت کا مختصر سا ترجمہ یہ ہے، والعصر زمانے کی قسم، انسان کا زمانہ مراد ہے ماضی، حال وغیرہ، کہ بے شک انسان گھاٹے میں ہے، بے شک انسان والعصر لفی خسر، بے شک انسان گھاٹے میں ہے مگر جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے اور باہم دین کو مضبوط پکڑے رہنے کی تاکید کی، تواصوا بالحق، باہم دین کو مضبوط پکڑے رہنے کی تاکید کرتے رہے اور باہم برداشت کرنے کی تاکید کرتے رہے، یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر آپ کے سورہ ہمزہ ہے۔ ہمزہ یہ مبالغے کا صیغہ ہے، ہمزہ یہمز ہمزن باب ضربہ، اس کے معنی کوئی چھبونا، مرادی معنی مراد ہے عیب جوئی اور نکتہ چینی کرنا۔ اسی طرح سے لمزہ بھی مبالغے کا صیغہ ہے، اس کے معنی بھی تقریباً یہی ہے، لمزہ یلمزو اور لمزہ یلمزو دونوں باب سے۔ اس کے معنی ہے دھکیلنا، مارنا، اور اس کے معنی بھی مرادی معنی عیب نکالنا، برائی کرنا اور چغل خوری کرنا، یہ سب اس کے معنی میں۔
ہم اس صورت کا ترجمہ پیش کرنے جا رہے ہیں. دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَ كَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُؤْصَدَةٌ فِي عَمَدٍ مُمَدَّدَةٍ. اس کا ترجمہ ان آیتوں کا: ہر طعنہ زن عیب چی کے لیے بڑی خرابی ہے. ہر طعنہ زن عیب چی کے لیے بڑی خرابی ہے. جس نے مال جمع کیا اور اس کو گن گن کر رکھا. جس نے مال جمع مالہ وعدد، جس نے مال جمع کیا اور گن گن کر رکھا. کیا وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اس کو زندہ جاوید کرے گا؟ ہرگز نہیں. کیا وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اس کو زندہ جاوید کرے گا؟ ہرگز نہیں. وہ ضرور حطمہ میں ڈالا جائے گا. اور آپ کو معلوم ہے حطمہ کیا ہے؟ اور آپ کو معلوم ہے حطمہ کیا ہے؟ اللہ کی دہکائی ہوئی آگ ہے جو دلوں کو جھانکیں گی. وہ ان پر لمبے لمبے ستونوں میں موندی ہوئی ہوں گی اور ان پر آپ کے غالب کی ہوئی ڈالی بھی ہوں گی اور انسان اس آگ میں پڑا رہے گا. اور اس کے بعد پھر سورہ فیل ہے، اس کا بھی ہم مختصر ترجمہ کیے دیتے ہیں. انشاءاللہ آئندہ مجلس کے اندر اس کا ترجمہ اور آگے کسی ترجمہ انشاءاللہ کر دیتے ہیں.